مصیبتوں نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ کوئی اس غم میں ہے کہ اولاد نہیں ہے، یہ ایک غم ہے کہ ہمارے پاس اولاد نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، وہ اس غم میں نظر آتا ہے اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، نافرمانی کرتی ہے۔ کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو کوئی۔ اللہ اکبر، پریشانی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا جاتا ہے، تنہائی میں جب ان کے ساتھ وقت گزارو تو ان کے پاس بھی ایک غم کی لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ لگتا یوں ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی پریشانی اور غم میں مبتلا ہے۔ تو ان پریشانیوں کا اور ان دکھوں کا حل کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم جو لوگ دائیں بائیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں یہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر غم کا علاج قرآن میں ذکر کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ خبردار، یعنی تنبیہ کر رہا ہے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ ایک واحد حل اور واحد علاج ہے ہر پریشانی کا اور ہر دکھ کا کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ اس ذکر سے قلب کو، دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ میر سید شریف جرجانی انہوں نے لکھا ہے، یہ جو دل ہوتا ہے نا، دل جب یہ دل سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، جس کا دل سیاہ ہو اس کے قدموں میں تم دنیا کی تمام نعمتیں ڈال دو، اس کو قلبی سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ دل سیاہ ہے، دل کالا ہو چکا ہے۔ اب جتنی بھی نعمتیں اس کو مل جائے اس کو اطمینان نہیں ملے گا، دل کا سکون نہیں ملے گا، دل کا چین نہیں حاصل ہوگا۔ میر سید شریف جرجانی فرماتے ہیں کہ جس کا دل روشن ہو، جس کا دل جو ہے سیاہ نہیں بلکہ روشن ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری مصیبتیں بھی اس پہ آن پڑے نا، پھر بھی اس کا دل مطمئن رہتا ہے، قلبی سکون اس کو دائمی طور پر میسر رہتا ہے۔ تو پتہ چلا ہر شے کا علاج، ہر پریشانی کا علاج یہ ہے کہ دل مطمئن رہے۔ اور دل کس سے مطمئن رہے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اور میر سید شریف جرجانی سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یہ دل جو سیاہ ہوتا ہے اور دل جو روشن ہو جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیسے دل سیاہ ہوتا ہے اور کیسے یہ روشن ہو جاتا ہے؟ میر سید شریف جرجانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک جب بندہ در رسول کے قریب ہو جاتا ہے تو دل نور علی نور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ جب بندہ در رسول سے دور ہوتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ جس نبی کا کلمہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اگر اس کو حاصل ہے، در رسول کے قریب ہے، تو پھر اس کا دل روشن رہے گا۔ اب دنیا کی تمام مصیبتیں بھی اس پر آن پڑے نا، وہ پھر بھی مطمئن رہتا ہے، پھر بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے گا، مطمئن ہوگا۔ اس کی مثال قبلہ امیر المجاہدین، ویل چیئر والا بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس بھی ہے، یہ 19، 20، 21 ان 3 تاریخوں میں اللہ تعالیٰ
توفیق دے تو ضرور شرکت کریں. وقت کے ولی، وقت کے کلندر کتب، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول کرے. دنیا کی مصیبتیں جمع ہو کر سارے کفر نے اس کو پکڑا، جھنجھوڑا، ساری مصیبتیں ان پر آن پڑی. چونکہ دل روشن تھا جس کی وجہ سے وہ مطمئن رہے ہیں اور دل کے سکون کے ساتھ دنیا گزاری ہے اور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ ایک مثال ہمارے پاس ہے. ہاں دل سیاہ ہو جائے پھر جتنی بھی نعمتیں بندے کے پاس ہوں یہ دل کا سکون اس کو نہیں ملتا. یہ سینہ جو ہوتا ہے نا، سینہ، ہر انسان کے پاس سینہ ہے اور سینے میں ایک دل بھی ہے، اور دل کا مزاج جو ہوتا ہے نا وہ مختلف ہے. لوگ مختلف ہیں، ان کی پسند بھی مختلف ہے. کسی کی پسند، کسی نے کسی کو پسند کیا، کسی نے کسی کو. یہ دل جو ہے یہ کسی نہ کسی کو پسند ضرور کرتا ہے، پیار ضرور کرتا ہے. بعض ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنا دل کبوتروں کو دے دیا ہے، بعض وہ ہوں گے جنہوں نے اپنا دل جو ہے اپنا دل کتوں پہ ہار بیٹھے، کتوں کو دے دیا. لیکن یہ یاد رکھنا، دنیا کی جتنی محبتیں ہیں یہ بندے کو ذلیل کرتی ہیں. دنیا کی محبت والا شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. کائنات میں واحد ایک ذات ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی. جب اس سینے میں، اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار آ جاتا ہے نا، بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، میدان محشر میں بھی کامیابی اسی کے قدم چومے گی. فقط رسول اللہ کا پیار ہے، فقط کریم آقا علیہ السلام کی محبت ہے جو بندے کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچاتی ہے، عزت کا تاج پہنا دیتی ہے، اور میدان محشر میں بھی عزت جو ہے اس کے قدم چومے گی جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات محبوب کے لیے بنائی ہے تو یہ دل بھی دھڑکنا حضور کی محبت میں چاہیے. اگلی بات بڑی لطف والی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ جو ایک فلسفہ ہے نا موت کا، اور یہ جو ذائقہ کیا چیز ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. اس پہ اگر آپ نے غور کر لیا، سمجھیں، اس آج کے خطبے کا حق ادا ہو جائے گا. ہر جاندار شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ جو شور مچاتے ہیں لوگ، یہ موت سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ان کو ہو کیا گیا ہے؟ ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا کیوں بھائی، مسلمان موت سے کیوں ڈریں؟ وہ غزہ کے مجاہدین جو اسرائیل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا. میں نے کہا انہوں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، یہ موت سے کیوں ڈریں؟ اسلام میں ہے کہ ہر جاندار شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مجھے یہ بتاؤ، موت نے ہمارا ذائقہ چکھنا ہے یا ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ او بھائی، موت کو ہم نے کھانا ہے، موت ہمیں نہیں کھائے گی. شاہ سامنے بکری کھڑی ہو اور شیر مقابلے میں آ جائے، مجھے یہ بتاؤ ذائقہ شیر نے چکھنا ہے نا بکری کا، تو ڈرنا کس کو چاہیے، بکری کو یا شیر کو؟ جس نے ذائقہ چکھنا ہے نا وہ نہیں ڈرتا، جس کو کھایا جا رہا ہے وہ ڈرتا ہے. بکری کو ڈرنا چاہیے. بلا تفصیل سمجھو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. چکھنا ہم نے ہے موت کا ذائقہ، موت نے ہمارا نہیں. ہم کیوں ڈرے بھائی؟ مسلمان موت سے اس لیے تو نہیں ڈرتا نا، اور نہ ہی اس کو ڈرنا چاہیے. اور مسلمان کے دل میں موت کا خوف ہوتا ہے نہیں، بلکہ اس کے دل میں شہادت کا شوق ہوتا ہے. یہی ایک وجہ ہے. اور اگلی بات بہت زیادہ لطیف ہے. کہتے ہیں کہ پھر جو مسلمان ہیں، بعض جو مسلمان ہیں وہ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے
ایسے مسلمان ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے کہ انسان نے ذائقہ چکھنا ہے، موت نے انسان کا نہیں. تو پھر جو بعض مسلمان ہوتے ہیں وہ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ڈرتا موت سے وہ ہے جس کی تیاری نہ ہو. جس نے موت کی تیاری نہیں نہ کی، جس کی آخرت کی تیاری نہیں ہے، وہ ڈرتا ہے. جس کی تیاری ہو اس کی پوزیشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ جس کی تیاری صحیح ہے وہ پہلے مدینہ چھوڑتا ہے. بات توجہ سے سننی ہے. جس کی تیاری ہو وہ پہلے مدینہ چھوڑتا ہے، پھر مکہ چھوڑتا ہے، کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے، پھر سر جب نیزے کی نوک پہ چڑھ جائے تو قرآن بھی سناتا ہے. یہ ہے تیاری بھائی. جس کی تیاری ہو وہ کہاں ڈرتا ہے؟ وہ تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھ کر سناتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جو جان رسول اللہ کی وفاداری میں جاتی ہے نا وہ سر کٹنے کے بعد بھی زندہ ہی رہتا ہے، وہ کبھی نہیں مردہ ہوتا. ڈرے وہ جس کی تیاری نہیں ہے، جو اپنی قبر کو یاد رکھتا ہے اور جس کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ دنیا پہ آیا اور جانا بھی ہے اور اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ ہم نے جانا ہے. اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تیاری اچھی ہونی چاہیے. یہ جو ایک نظریہ ہے نا، یہ جو کہا جاتا ہے بندہ مر گیا کہانی مک گئی، سلسلہ ختم ہو گیا، مر کے مٹی ہو جاتا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. اسلامی نظریہ، اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلامی نظریہ اور تعلیمات یہ ہیں کہ مرنے کے بعد کہانی شروع نہیں ہوتی، اصل کہانی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. دیکھو بچہ جب پڑھتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد کوئی پوزیشن ملتی ہے نا، کہانی تو پھر بعد میں شروع ہوئی کہ یہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، کوئی پوزیشن لیتا ہے. پیپر تو ہمارا جا کے ہونا ہے قبر میں. اور جو کہتے ہیں کہ بندہ مر کے مٹی ہو جاتا ہے، کہانی مک جاتی ہے، میری ان سے گزارش ہے اگر بندہ مر کے مٹی ہو گیا تو قبر میں فرشتے سوال کس سے کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا سوال کرنا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ان سوالات کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوالات بتاتے ہیں مرنے کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی، کہانی تو شروع ہی اسی وقت ہوتی ہے. اللہ اکبر، کل نفس ذائقۃ الموت. کہانی وہ ختم ہوگی، مٹی ہو گیا، مٹی نہیں ہوا. ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لنگر تیار ہو گیا، کھانا پک رہا ہے، جی ذرا چیک کرنا جی نمک کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ. میں ساری دیگ کھانے کے بعد کہوں گا ہاں جی نمک بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نمک اس کا. ایسے ہوگا؟ چکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بس چیک کر لینا. چیک کرنے کے بعد دیگ اپنی جگہ پہ رہے گی، میں دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جاؤں گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. قرآن میں ہے کہ ہر جاندار شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا ذائقہ چکھا ہے، موت اپنی جگہ پہ ہے، بندہ اپنی جگہ پہ ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر آ رہی ہے تو پھر اگلی بات اور زیادہ لطف دے گی آپ کو. اس چیز کو سمجھیں. ہمارے جو بزرگ ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ہم اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں. کیوں؟ یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ کہانی مکی نہیں ہے، شروع اب ہوئی ہے. ہمارے معاملات اس کے ساتھ رہنے چاہیے. اس چیز کو، اس نظریے کو آپ ذرا سمجھیں کہ مرنے کے بعد معاملات ختم نہیں ہوتے بلکہ شروع ہوتے ہیں. بندہ مومن کا جو ایک مزاج ہوتا ہے، موت اور حیات کا تعلق ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے جب تک سانس چل رہے ہیں بندہ زندہ ہے. سانس کا تانا بانا ٹوٹا نہیں، بندہ ختم ہو گیا. یہی ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے نا. یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے نے، ہماری جدید ٹیکنالوجی نے، ہماری سائنس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ جب تک سانس چل رہے ہیں، نبض کی حرکت چل رہی ہے، دل کی دھڑکن ہے، جسم میں خون کی روانی ہے، بندہ زندہ ہے. یہ چیزیں گئی تو بندہ مر گیا.
یہ ہے ہماری جدید ٹیکنالوجی موت و حیات کے بارے میں۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارے اپنے جذبات نہیں ہیں، ایک قرآنی تعلیمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک قرآنی نظریہ کہ قرآن کون سا نظریہ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، سرکار علیہ السلام نے اسلام کی دین کی دعوت دی، انہوں نے بدتمیزی والا انداز اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا لا تسمع الموتى، کن سے بات کر رہے ہو؟ مردے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، نبض کی حرکت ہے، دل کی دھڑکن ہے، جسم میں خون کی روانی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا نظریہ ہے؟ مردے ہیں، کن سے بات کر رہے ہو؟ اور وہ جو اللہ کی راہ میں سر کٹاتا ہے، رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، دنیا سے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ او بھائی، سانسوں کا آنا جانا تو کوئی نہیں، نبض کی حرکت تو نہیں ہے، منو من مٹی کے نیچے آکسیجن کوئی نہیں، جسم میں خون کی روانی کوئی نہیں، دل کی دھڑکن کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے اصول ہیں، پیدا کرنے والا رب کہتا ہے زندہ ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو پتہ چلا اسلامی تعلیم، قرآنی نظریہ زندہ اور مردہ کے بارے میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم دونوں آیتوں کو ملائیں گے کہ قرآن قبر والے کو زندہ کہہ رہا ہے اور چلتے پھرتے کو مردہ کہہ رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ جو رسول اللہ کا وفادار ہے وہ زمین کے اوپر ہو تب بھی زندہ ہے، زمین کے پیٹ میں چلا جائے پھر بھی زندہ ہی ہوتا ہے، اور جو غدار ہے وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہے، بیچ میں چلا جائے پھر بھی مردہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی نظریہ، کہانی مکنے کا نام یہ نہیں ہے۔ اگلی بات میں نے پچھلے جمعے پہ بھی یہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہماری اسی جامع مسجد میں شعبہ حفظ القرآن کا آغاز ہو گیا ہے۔ قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، واحد چیز علم ہے۔ جو انسان سے وفاداری کرے گا اور یہ ساتھ قبر میں بھی اترے گا۔ باپ بیٹے کا کیسا تعلق ہے؟ ماں بیٹے کا، ماں کا بیٹی کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ دوستوں کا، جو ایک پل بھی جدائی برداشت نہیں کرتے، لیکن جب مر جائے تو قبر میں اکیلا ہی اترتا ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ زیادہ یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ علم ایک ایسا وفادار ساتھی ہے کہ جب انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ قبر میں بھی ساتھ ہی اترتا ہے بندے کے۔ اللہ، تو قرآن سے بڑھ کر کائنات کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی اس دولت سے ان کے سینوں کو روشن کرو۔ دوسری بات یہاں پر، چونکہ ایک شعبہ یہاں پر شروع ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ جذبات بنائے کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ پیدا کرنے والے رب کے کلام کو ہم اپنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کریں۔ یہ رب کا کلام ہے بھائی، کہ جس کا دل چاہے نا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، بزرگ فرماتے اس کو چاہیے وہ قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرے، تلاوت کرے۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تلاوت قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو خود حل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آسانیاں، سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا قرآن ہے۔ لہذا ہر گھر میں اس قرآن کی تعلیم عام ہو جانی چاہیے۔ بچہ بچہ قرآن کا قاری ہو، حافظ ہو، بچیاں بھی قرآن پڑھیں گھروں میں، جہاں سے مطلب گلی سے گزرے مزہ آ جائے، جہاں سے گزرو گھر سے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آواز آئے۔ مسلمان ہیں، اس نظام کو ہم نے خود بدلنا ہے، کسی اور نے آ کر نہیں بدلنا ہے۔ اچھا، میں جو بات کر رہا تھا میں اس کو ذرا آگے بڑھاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔
زمانہ حضرت عمر بن خطاب کا ہو، پھر آپ کو پتہ ہے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان، بڑی مشہور روایت ہے، جی چاہتا ہے میں وہ ذکر کروں، شراب کا عادی ہے، پیتا بھی ہے، پلاتا ہے، فروخت بھی کرتا ہے، بناتا بھی ہے۔ گرمیوں کے دن نے شراب کی بوتل تیار کی، بغل میں لی، اوپر چادر کر کے جا رہا ہے۔ سامنے ٹاکرا ہو گیا حضرت عمر بن خطاب خلیفہ وقت امیر المومنین سے، کہو کدھر ادھر آ۔ فوراً دل میں کھٹکا، عمر کا سامنا ہو گیا ہے، اب بچنے والا کوئی نہیں، یہ نہیں چھوڑیں گے، یہ سر آج اترے ہی اترے۔ کہا یار اتنی گرمی ہے، خیر ہے، اوپر تم نے چادر لی ہوئی، اتار اس کو۔ کدھر؟ ادھر جی۔ او کدھر؟ اتنی گرمی ہے، چادر اتار۔ اس نوجوان بندہ توبہ کرے نا تو اللہ تعالیٰ کتنی جلدی قبول کرتا ہے۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے وہ ذرا پلٹے، جیسی کیسی زندگی گزری ہے گزر گئی، اب پلٹ آؤ یار، چھوڑو۔ اس نوجوان نے فوری طور پر توبہ کی کہ مولا آج عمر سے بچا، آئندہ توبہ نہ تو بناؤں گا، نہ پیوں گا، نہ فروخت کروں گا، میں نہیں اس لعنت کے قریب لگتا، آج بچا لے۔ چادر اتری، وہ ڈھکن بوتل کا جب نظر آیا نا، کیا مولا آج بچا لے۔ اب روایتیں ہیں ذرا مختلف، جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے زیادہ روایات میں آیا ہے کہ وہ سرکہ تھا، تو وہ شراب، اس نے توبہ کی نا مولا آج بچا لے، وہ بوتل کھلی تو کہتے ہیں یہ سرکہ تھا، زیادہ روایت یہ۔ اور جو مشہور ہے عام طور پر بیان کی جاتی وہ ہے دودھ والی، تو وہ دودھ بن گیا تھا۔ میں نے چیک کیا ہے کہ ایک روایت میں دودھ کا بھی ذکر آیا ہے، چلے ہم وہی کر لیتے ہیں جیسے مشہور ہے، دونوں میں نے بتا دی۔ زیادہ کثرت کے ساتھ سرکے کا ذکر آیا ہے، سرکہ بن گیا، دودھ بھی بنے۔ فرمایا کیا ہے یہ؟ ڈرتے جی دودھ ہے، کھول اس کو۔ جیسے بوتل اس نے باہر نکالی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ شراب نہیں بلکہ دودھ بن گیا تھا۔ کمال نہیں ہو گئی، دودھ بن گیا۔ وہ نوجوان خود حیران رہ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ یہ دودھ ہی تھا تو پھر چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ بات پھر دوبارہ وہیں پہ آ گئی، شک تو وہیں پہ کھڑا ہے، وہ یہ دودھ تھا تو نے چھپایا کیوں؟ ابھی اتنی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے، ایک لفظ ہوتا ہے محدث، ایک لفظ ہوتا ہے محدث، جو روایت کے الفاظ میں اس لیے اس کی معنی تبدیل سمجھا رہا ہوں۔ محدث کہتے ہیں حدیث کو جو جاننے والا ہوتا ہے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ پڑھانے والے کو شیخ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں شیخ الحدیث، مطلب حدیث کو پڑھانے والا۔ محدث یعنی یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے القاء کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ القاء کیا، او میرے بندے کو سوال کر کے شرمندہ نہ کر۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ عمر تو نے بوتل چیک کر لی نا، دودھ ہی ہے، اب مزید سوال کر کے میرے بندے کو پریشان شرمندہ نہ کر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ مسئلہ کوئی ہے، کہنے لگے یار وہ بات سن، میں سمجھ گیا ہوں جو معاملہ ہے۔ نوجوان کہنے لگے عمر کیا سمجھا ہے؟ کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ چل یار توبہ تو ہو گیا، مجھے بتاؤ نا مسئلہ کیا تھا؟ وہ نوجوان کہنے لگا توبہ قبول ہو گئی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جو گناہ میرے رب نے تجھ پہ ظاہر نہیں کیا میں کیوں کروں، میں بھی نہیں کرتا۔ اس روایت سے ایک سبق، ایک نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب رب اپنے بندوں پہ پردے ڈالتا ہے نا تو ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے نا۔ تو کیا ہمارا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ رب یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندوں پہ پردہ رہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ مخلوق خدا کی پردہ دری جو ہے وہ رہنے دیا کریں، پردہ فاش نہ کیا کریں۔ ایک بات۔ دوسرا سبق جو اس روایت سے ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا کی بازی ہار جائے نا، جب موت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے، بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، یہ روایت ہمیں سبق دے رہی ہے
بندہ اس وقت بھی پلٹ آئے نا اپنے رب کی طرف، رب پھر بھی مہربانی فرما ہی دیتا ہے۔ اللہ، کتنی سنگین اس کی نافرمانیاں تھیں، کیسے نشے کے اندر دھوتے رہنے والا بندہ تھا، لیکن جیسے توبہ کی، رب نے اپنے بندے کی توبہ بھی کی اور اس کو بچا بھی لیا۔ کہاں شراب اور کہاں دودھ، زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن رب نے اس کو دودھ ہی بنا دیا۔ لیکن ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، ایک پیغام اور میسج آج کے جمعے کے حوالے سے یہ ضرور آپ لے کر جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس سارے سسٹم کو، یہ جو ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہان بنایا ہے، اس کی معلومات، اس کی ترتیب، اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں رکھا، کلام الہی، جس کا نام ہے آخری آسمانی کتاب قرآن۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری، تمہاری، سب کی، مسلمانوں کی نجات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ نمبر 2، نظام زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے ایک ایسا واحد نظام اس دنیا پہ اتارا ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کی رہنمائی ہر وقت کرتا ہی رہے گا۔ کوئی ایسا نصاب نہیں ہے جیسا نصاب اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رغبت دی، پیارے حبیب علیہ السلام پہ یہ قرآن اترا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو رغبت دی اس قرآن کی تعلیم کے حوالے سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ خیرکم، کم ضمیر یہ حاضر کے لیے اور جمع کے لیے، فرمایا تم سب میں، خیر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تم سب میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اب جو ہمارا نظریہ جس طرف جا رہا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدھی سمت میں لگا دیا کہ بہتر یہ لوگ ہیں۔ اگلی حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ذہن بن جائے، یہ خواہش ہو کہ ہم زمین پہ چلتا پھرتا بندہ جہنم سے آزاد، کہ بھی جو جہنم سے آزاد ہے، جنتی بندہ ہے، اس کی زیارت دنیا پہ کریں۔ یہ میرا اپنا جذباتی جملہ نہیں، نہ ہی ہمارے کسی بزرگ کا قول ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ خواہش بنے کہ ہم زمین پر چلتے پھرتے جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کریں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی جو دین پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، ان کی زیارت کر لینا، یوں سمجھ لینا جیسے جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کر لی ہے۔ وہ بچہ جو ابھی تعلیم قرآن کا آغاز کیا ہے، پہلا انعام رب کی طرف سے یہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تیسری حدیث پاک مزید آپ کو لطف دے گی، ٹائم چونکہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ ایک میسج ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر شعبہ حفظ القرآن کا آغاز ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ رغبت کریں، نوبت یہاں تک آ جائے ہم کہیں یار تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، پڑھانے والا استاد ہمارے پاس ایک ہے، اب مزید ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں، دعا کرو اللہ کوئی سبب بنائے۔ نوبت یوں پہنچنی چاہیے نا جی، مزہ آ جائے کہ واقعی بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ پیار ہے اور اتنی رغبت ہے پڑھنے پڑھانے والوں کی اور بچوں کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دین پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، اگر یہ پڑھتے پڑھتے ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، دنیا سے جا بسے، دنیا سے چلے گئے، یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ پہلے زمین کے اوپر پڑھ رہے تھے، اب جب یہ قبر میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حساب کتاب کر لینا، پہلے اس کی تعلیم تو مکمل کرو نا جی۔ مزہ نہیں آ جائے گا یار؟ زندگی کا ایک ایک فعل، ایک ایک کام یہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے، ان کا کام کیا ہے؟ یہی کام ہے، ہر بندے کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس وقت میں کیا کرتا ہے۔ دائیں کندھے والا نیکی لکھ رہا ہے، بائیں والا
गुनाह लिख रहा है। ऐसे ही है ना, अगर वो रजिस्टर क़यामत के दिन खुलेंगे, उसमें ये दाएं करने वाला लिखेगा इस वक्त इसने सोचा था मैं अपने बच्चे को कुरान पढ़ाऊंगा, इस वक्त ये अपने बच्चे को मस्जिद में लेकर आया था, इस वक्त इसके बच्चे ने बैठकर पढ़ा था, ये वो है जिसने वसीयत कर दी थी कि मेरा बच्चा अगर हो जाए मैं दुनिया पे रहूं ना रहूं, इसको तूने कुरान ही पढ़ाना है।